الزامات، جو گھٹیا جملے جو آپ کستے رہتے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے آپ ان کے اوپر بھی اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انتہائی الزامات، جو گھٹیا جملے جو آپ کستے رہتے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو گھر میں خواتین بیٹھی ہے آپ ان کے اوپر بھی اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا بھی ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہماری سوسائٹی بھی اور ہمارے لوگ بھی، ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کہیں پہ بھی اجازت اس کی نہیں ہو سکتی. تو اس کی مذمت کرتے ہیں. میں دو اہم ایشوز آج آپ سے ڈسکس کرنے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اس سے پہلے جو یہ تماشا بنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سوال میں بھی اس کا ذکر ہوگا، تو میں پہلے سے اس کے اوپر موقف دے دوں کہ کیا ہوا. مطلب 20 سپتمبر سے کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سپتمبر کے آخری 2 ہفتوں میں یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، سڑکوں پہ نکل آ جاتے ہیں، اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، مطلب پورا ایک ہنگامہ مچا دیا. اب بیس کیا تھی؟ اس کے اوپر بیس ہی نہیں ہو رہی. جو اصل ایشو تھا، اصل ایشو کیا تھا کہ جو معیشت یہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتا. اور آج جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 17 سال بعد پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا. یہ معاشی بحران، معاشی ایمرجنسی کا سوچے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاشی بحران سے نکل کے استحکام ملا. پھر کرونا کی وبا آئی. آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا، پوری دنیا میں جہاں پہ مضبوط ہیلتھ سسٹم تھے، بہترین ہیلتھ سسٹم تھے، مضبوط اکانومیز تھی، وہ کرونا کے سامنے، عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیے. یہ پوری دنیا نے دیکھا. آپ نے امریکہ دیکھا، آپ نے یورپ کے اندر دیکھا، آپ نے UK دیکھا، پھر آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں کہ انڈیا کا جو حشر ہوا. لیکن جو پاکستان کے ہسپتال، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اور پاکستان کی اکانومی، کیا وہ یہ بوجھ برداشت کر سکتی اگر دنیا کے اندر جو حالات ہے وہ ہوتے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو عمران خان کی حکمت عملی تھی اور NCOC، جو عسکری اور سول قیادت نے مل کر جو NCOC بنا اور وہاں پہ جو پالیسی مرتب ہوئی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف اس کے ثمرات آئے، بلکہ میں آپ کے پاس کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے پرسوں ہی فرید زکریا کے پروگرام میں CNN پہ سنا، ایک سابق چیف اکانومسٹ ورلڈ بینک کا اور اوباما کے اکنامک کونسل کے صدر جو رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ کرونا کی عالمی وبا میں اگر پاکستان جیسے ہم اقدامات کرتے تو $10 ٹریلین امریکہ کو بچ جاتے. امریکہ کا جو نقصان ہوا اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ $10 ٹریلین بچ جاتے اگر پاکستان جیسے اقدامات ہوتے. پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا روزانہ سیاست کی گئی چیز، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سیاست کرے تو اس سے تو پاکستان نکل ہی نہیں سکتا. اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ سسٹم ایسے چھوڑ کے گئے تھے کہ 40 سال حکومتوں کے بعد پیٹ بھی خراب ہو جائے تو باہر علاج کرتے ہیں. تو یہ اسپتال تھے آپ کے پاس. جو معیشت تھی وہ تو ICU میں تھی، آپ نے ICU سے نکال کے اس کو استحکام دیا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معیشت بھی مقابلہ نہیں کر پائے گی. لیکن جو حکمت عملی تھی اس کے اوپر کل پرسوں CNN کے اوپر آپ نے دیکھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیان آپ نے آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، ورلڈ اکنامک فورم کے بیانات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے. چلو یہ جو ہمارا لائبریری کرپٹ ایکٹ ہے جو روزانہ یہاں پہ گفتگو کرتا ہے، اس کو اگر ہم بل گیٹس کا نام لے لیں کہ بل گیٹس نے بھی پاکستان کی جو اقدامات تھی اس کی تعریف کر دی، تو شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جن چیزوں کے اوپر آپ تنقید کر رہے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پوری دنیا اس کو سرا رہی ہے. تو یہ سوچے تھے کہ کرونا کی وبا سے نہیں نکل پائیں گے اور کامیابی اللہ نے دی. پھر اس کے بعد فیٹ اپ کی لیجسلیشن آئی. اب فیٹ اپ میں ہم کیوں تھے؟ فیٹ اپ میں کوئی منی لانڈرنگ ہم نے تو نہیں کی، ان کی منی لانڈرنگ تھی. ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا، پاکستان کے لیے پاکستانی اور ملک کی مفاد کی قانون سازی کرنی تھی. جب وہ فیٹ اپ والا موقع آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تب ووٹ کریں گے کیونکہ معاشی استحکام آپ نے حاصل کر لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کرونا کی وبا پہ آپ نے قابو پا لیا، آپ نے
آپ کی جو NCOC نے جو کردار اس میں ادا کیا پوری قوم اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. جو پرائم منسٹر عمران خان کی اسمبلی تھی اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہو گیا. اب آ جاتا ہے موقع فیٹ اپ لیجسلیشن کا. یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور یہیں سے آج میں قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے اصل سوال کے اوپر آنا ہے. یہ روزانہ آ کے تماشا لگے گا. اصل سوال کیا ہے کہ جب لیجسلیشن ہونی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ تحریری NRO مانگا. تحریری NRO انہوں نے قومی اسمبلی میں مانگا کہ ہمیں یہ NRO دے دے تو ملکی مفاد کی قانون سازی ہوگی. نہیں دیں گے تو ہم اس کے خلاف ووٹ کریں گے. مطلب یہ کہ اگر پاکستان اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں بھی جاتا ہے جائے, لیکن ہمیں یہ تحریری NRO انہوں نے پیش کیا کہ یہ دے دے. اب جب اس سے انکار ہوا تو یہاں پہ جمہوریت کے اوپر بھی بات ہے, یہاں پہ حکومت کے اوپر بھی بات ہے, یہاں پہ عوام غریب اور غربت کی بات وہ بندہ کر رہا ہے جس کو غریب اور غربت سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے. اتنا ہی ان کا تعلق غریب اور غربت سے ہے. پھر نواز شریف بھی ایک مفرور, سرٹیفائیڈ نااہل, سرٹیفائیڈ جھوٹا, سرٹیفائیڈ کرپٹ, وہ بھی آ جاتا ہے. اداروں کے اوپر بھی, حکومت کے اوپر بھی, کسی اور کے بیانیے کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. اس سے میں چند سوال کرتا ہوں اور بیس یہ ہے, بیس کیا ہے کہ جب پاناما لیکس آیا تو کیا پاناما لیکس آپ میں سے کوئی صحافی یا میں لے کے آیا تھا یا عمران خان لے کے آیا تھا؟ پاناما سکینڈل دنیا کا سب سے بڑا سکینڈل تھا. اور ہوتا کیا اس کے نتیجے میں آئس لینڈ کا پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے. یوکرائن کا پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑتا ہے. اپنی ہی جماعت کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ریزائن کر دو. یہاں پہ خواجہ آصف جیسے اقامے والے اٹھ کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کرو, لوگ بھول جائیں گے. پھر اس کے بعد اسپین کا وزیر بھی چلا جاتا ہے. نواز شریف عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ آتا ہے, کہتے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. پھر قطری خط آتا ہے, پھر جھوٹ پہ جھوٹ آتا ہے, ان کو موقع ملتا ہے, رسیدیں نہیں ملتی اور اس کے بعد وہ نااہل ہوتا ہے. اب وہ سب کچھ کے اوپر بات تو کر رہا ہے, ہر چیز کے اوپر بات کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ جو پاکستان کو لوٹا تھا, منی لانڈرنگ کی تھی, باہر پیسہ لے کے گئے تھے, اس کے اوپر جواب دے. ایک مفرور اور اشتہاریوں کا خاندان وہ اگر سوال کرتا ہے, میں ان کو جواب دے کے پھر میں اصل ایشو کے اوپر آؤں گا. لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, یہ بولو تم. حضور یہ ہے وہ ذرائع, جھوٹ بولو پارلیمنٹ کے اندر تم. قطری خط پیش کرو تم. کیلیبری پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے, اس میں بھی تم. جعلسازی میں تم. کنویکٹ ہو جاؤ تم. ملک کو لوٹو تم. منی لانڈرنگ کرو تم. مفرور اور اشتہاروں کا خاندان تمہارا, لیکن سوال بھی پوچھو تم. عجیب تماشا ہے. ملک کو بھی لوٹو, جھوٹ بھی بولو, کرپشن بھی کرو, رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ, پھر اس کے بعد سوال بھی اور چیخ و پکار بھی آپ کی سنائی دے. یہ نہیں ہوگا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ تحریری NRO انہوں نے کہا تھا نا, اصل ڈیبیٹ کی تھی کہ یہ نہیں ملا, پھر اس کے بعد چیخ و پکار شروع کر دیا. میں پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے اور حکومت سے یہ تحریری NRO مانگا جس سے انکار کیا گیا. آپ ذرا پول کر آئے, آج ٹاک شوز میں آپ ذرا سوال کریں کہ کیا پاکستانی قوم ان کو NRO دے گی؟ کیا پاکستانی قوم جو انہوں نے لوٹا ہے اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے ان کو معافی دے گی؟ کیا جو فیک اکاؤنٹس کا زرداری کا کیس ہے, جو TTO کا کیس ہے, شہباز شریف کا, جو ان کے نواز شریف کے کیسز ہے, جو ان کے خاندان والی جعلسازی میں پکڑے گئے ہیں, کیا ان کے اوپر پاکستانی قوم ان کو معاف کرے گی؟ نہیں کرے گی. آپ قوم سے تو پوچھے. لیکن بحث کسی اور چیز کے اوپر ہو رہی ہے. تحریری NRO مانگا, نہیں مانا گیا. باہر آ کے اداروں کو نشانہ, عدالتوں کو نشانہ, حکومت کے اوپر بھی سوال, یہ چیزیں شروع ہو گئی. اب میں جو اہم ترین ایشوز ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر جس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی, ایپری کی رپورٹ کل آئی ہے اور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اس میں 4 چیزوں کے اوپر کس طرح انڈیا پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک ہمارے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو, دوسرا سی پیک کو, تیسرا سول
अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, चौथा कश्मीर के ऊपर। इन चारों चीजों के ऊपर न सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने, और मैं इपरी की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप चंद दिनों से इंडियन मीडिया भी देख रहे होंगे कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के ऊपर वो एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं। हमारे लिए अहम क्या है? हमारे लिए अहम यह कि इमरान खान से उनको क्या गिला है। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, इसकी पूरी दुनिया में मिसाल, पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर 3 दफा जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हैं, उसके बाद बहस होती है, तो 54 साल नहीं हुई थी, 1 साल के अंदर 3 दफा उसके ऊपर बहस होती है। उसके साथ साथ जो फलस्तीन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिस अंदाज से